کیا جاپنیز لینگویج سیکھنا آسان ہے کہ مشکل؟ یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج میں نے اپنے دن کا آغاز صبح بہت لیٹ کیا، بتاتا ہوں کیوں۔ صبح 6 بجے اٹھ کر آپ کے بھائی نے پڑھی فجر کی نماز پڑھ کے میں نے سوچا ذرا 10 منٹ لا کے کمر ہی سیدھی کر لیے۔ یہ کمر سیدھی کرنے کے چکر میں گہری نیند سو گیا، جس کی وجہ سے ہم سب کی آنکھ صبح 11:30 پر کھلی۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ کچھ پکانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، بس پھر جلدی سے تیار ہو کر اسکول بیگ پکڑ کے گھر سے نکل گئے، یہ سوچ کر کہ 7-Eleven سے کچھ کھا لیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو پتا چلا جو سینڈوچ ہم نے کھانا تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ بیڈ نیوز سن کر ہم خالی پیٹ اور بند دماغ لے کر اسکول چلے گئے۔ کلاس میں آ کر اپنا بیگ رکھا، 1:10 پر خطرناک ٹیچر لیکچر لینے کے لیے کلاس میں آ گئی۔ یہ ٹیچر جب بھی لیکچر لینے آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز ساتھ لے کر ہی آتی ہے، اور وہ بیڈ نیوز سنا کر ہمیں کومے میں پہنچا دیتی ہے۔ خیر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاپنیز سیکھنا آسان ہے کہ مشکل۔ جب میں نے شروع میں کلاسز لینا سٹارٹ کی تھی تب مجھے ٹیچر کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ پورا لیکچر جاپنیز میں دیتی ہیں۔ اس دوران میں اپنے پہلے ٹیسٹ میں بھی فیل ہوا تھا، لیکن جب دن گزرتے گئے تو آہستہ آہستہ جاپنیز بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اب تھوڑی تھوڑی بولنی بھی آ گئی ہے۔ اپنی لینگویج سیٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ووکیبلری زیادہ سے زیادہ یاد کرو، پھر اس کے بعد کانجی کو اچھے طریقے سے رٹا لگانا۔ میں ابھی یہی کر رہا ہوں۔ اپنی لینگویج اچھی کرنے کے لیے اسکول سے آ کر کوئی ٹکا کے 2 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ میں ابھی بس 2 ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں، باقی میرے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں میرے پاسنگ مارکس ہی آئے ہیں۔ کسی میں 25 میں سے 24، کسی میں 15 میں سے 14 اور کسی میں 32 میں سے 28۔ کچھ اس طرح کے نمبر لے کر میں باقی ٹیسٹ میں پاس ہوا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 دن پہلے ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا تھا، مجھے جتنا آتا تھا وہ میں نے کر لیا، باقی میں نے کسی سے چیٹنگ کر کے لکھا تھا۔ آج اس کا رزلٹ آیا تو پتا چلا کہ جو میں نے اپنی محنت سے لکھا تھا وہ صحیح ہو گیا، اور جو میں نے چیٹنگ کر کے لکھا تھا وہ سارا کا سارا غلط۔ آج میری قسمت اچھی تھی کہ میں 3% سے بچ گیا۔ کلاس میں کچھ اس طرح کے اسٹوڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو ٹکا کے پڑھتے ہیں، ان کو ہم ڈیکی سوگی کہتے ہیں، جو ہمیشہ 100% نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے اتنے اچھے نمبر لینے والے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خیر آج پھر وائٹ بورڈ پر ایک ضروری چلان لکھ دیا گیا کہ نیکسٹ منتھ 13 تاریخ کو ہمارا ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا جو فیصلہ کرے گا کہ کلاس میں کتنے نوبیتا پائے جاتے ہیں۔ یہ نیوز سن کر ہم تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اگر پاس ہوں گے تو تینوں ساتھ میں ہوں گے، اگر فیل ہوں گے تو تینوں ساتھ میں ہی فیل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تینوں کلاس میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم تینوں میں سے کوئی غلطی سے پاس ہو گیا تو اس کا حال پھر اگلے مہینے آپ کو ایک ویڈیو میں ہی پتا چل جائے گا۔ اتنے میں اسکول سے چھٹی ہو گئی، وہاں سے ہی ہم سپا چلے گئے۔ وہاں سے ہم نے صبح کے لیے بریڈ اور چکن وغیرہ پکڑ لیا۔ اس سپا سے ہمیں کافی سامان سستے میں ملتا ہے، ہمیں 2 کلو چکن یہاں سے 1000 ین میں ملتا ہے۔ چکن کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت کچھ سامان ہے جو ہمارے کھانے کے قابل ہے۔ یہ سامان پکڑ کر ہم گھر آ گئے، کچن میں آ کر اپنا سامان ٹیبل پہ رکھا، روم میں آ کر کپڑے چینج کر کے واپس نیچے آ گئے۔ اپنے بھوک کے مطابق ہم نے کھانا گرم کیا، 3-4 روٹیاں بنائی اور سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تو اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔